2022 کے سیلاب میں پاکستان کی آبادی کا 1/3 یعنی ہر تیسرا پاکستانی متاثر ہوا۔ 1739 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، 30 سے 40 ارب ڈالر کا مالی نقصان ہوا اور زرخیز زرعی زمینیں تالاب بن گئیں۔ ہمارے یہاں رپورٹس میں ایسے حادثات کو قدرتی آفات کا نام دے کے چیپٹر کلوز کر دیا جاتا ہے، لیکن نیچرل ہیزرڈز نامی جریدے میں شامل ہونے والی تحقیق کے مطابق 2022 کا سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں اور حکومتی ناکامیوں کا نتیجہ تھا۔ یعنی صرف قدرت کو دوش دینا ٹھیک نہیں۔ سیلاب سے پہلے پاکستان کا جنوبی علاقہ کئی سالوں سے قحط سالی کا شکار تھا۔ اپریل اور مئی میں ان علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ہوئیں۔ یہ گزشتہ اوسط سے دگنی بارشیں تھیں۔ زمین پہلے ہی پانی سے سیر ہو گئی اور یوں جب جولائی اور اگست میں مونسون کی بارشیں ہٹ ہوئیں تو پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اس سال عام مونسون کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ بارشیں ہوئیں۔ بارشیں تو ہوئیں مگر بدقسمتی سے گرمی کی شدت میں بھی کوئی کمی نہ آئی۔ تیز گرمی پڑنے سے کوہ ہمالیہ کی برف پگھلنا شروع ہوئی۔ برف پر گرتی بارش نے دریائے سندھ اور اس میں گرتے دوسرے دریاؤں میں طغیانی پیدا کی۔ سکھر بیراج کا پانی اپنی اوسط سے 170% زیادہ چڑھاؤ کر گیا۔ انسانی سرگرمیوں نے کیسے حالات مزید خراب کیے۔ دریاؤں کے قریب گھر بنانے اور دریائے زمین کی کاشتکاری سے وہاں موجود جنگلات ختم ہو گئے۔ یہ جنگلات سیلاب کے خلاف قدرتی بیریئرز تھے۔ شہری آبادی میں اضافے نے سندھ کی زمین کو کنکریٹ کے نیچے دفن کر دیا، جس کی وجہ سے بارشی پانی جذب ہونے کی بجائے ندی نالوں اور نہروں میں گرا۔ منگلا اور تربیلا کے سپل وے اگر مونسون سے پہلے کھول دیے جاتے تو یہ ڈیم کافی پانی ذخیرہ کر سکتے تھے، مگر انہیں تاخیر سے کھولا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اسی تحقیق کے مطابق اس صدی کے آخر تک پاکستان کا اوسط درجہ حرارت 7% تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید گلیشیئرز پگھلیں گے، شدید تر سیلابی ریلیں آئیں گے اور مزید طوفانی بارشیں ہوں گی۔ ایک کمزور معیشت اور ناقص گورننس سسٹم کے ساتھ ہمارا مستقبل ان سیلابی ریلوں کی زد میں ہے۔ حل کیا ہے؟ پاکستان کو اپنے دریاؤں اور ان کے اطراف میں زمینوں کو مینج کرنے کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ڈیمز کو محکمہ موسمیات کی مدد سے ریئل ٹائم ڈیٹا کے ساتھ مینج کیا جانا چاہیے، یعنی پورے اعداد و شمار ہوں کہ کس ماہ میں کتنی بارش ہونی ہے، کتنا پانی ڈیم میں ریٹین کیا جا سکتا ہے اور مناسب وقت کون سا ہوگا جب سپل وے کھول دیے جائیں۔ سیلابی علاقوں میں تعمیرات اور تجاوزات پر چیک لگایا جائے۔ سوات کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ کس طرح 18 قیمتی جانیں دریا کے کنارے ہوٹلز بنانے کی وجہ سے چلی گئیں۔ دریاؤں کے ساتھ گرین بیلٹ چھوڑے جانے چاہئیں اور اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے ایک مربوط نظام تشکیل دیا جانا چاہیے، جس میں حفاظتی بند، ڈرینیج سسٹم اور وارننگ سسٹمز کی بروقت انٹرونشن یقینی بنائی جائے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو یہ سب کرنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہوگی، مگر بنیادی ذمہ داری ریاست ہی پہ عائد ہوتی ہے۔ 2022 کا سیلاب صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک وارننگ ہے۔ پاکستان اور تیسری دنیا کے دیگر ممالک کو ان واقعات سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم پھر قدرتی آفات کا رونا روئیں گے، کیونکہ اب یہ آفات آتی رہیں گی۔